اس کے اختیار میں نہیں رہتی، وہ پیچھے اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہترین وراثت جو ایک انسان اپنے بعد اس دنیا میں چھوڑ کر جا سکتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ ایک ایسی وراثت ہے کہ اس کے بعد جب تک وہ باقی رہے گی تب تک خداوند متعال اس کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ میں سے بھی بہترین وراثت یہ ہے کہ انسان اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑ جائے کہ جو اس کے لیے نیک کام کرے اور اس کو اس کا ہدیہ پہنچاتی رہا کرے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرحومین کہ جو اپنے پیچھے ایک نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ نیک اولاد ان کے مرنے کے بعد اپنے والدین، اپنے مرحومین کے لیے مختلف قسم کے نیک اعمال کر کے ان کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس بھی ایک والدہ مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کو دعوت خطاب دوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بس مختصر سا واقعہ سنا کے میں عمار صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ ہم جب ڈوڈیال میں پڑھتے تھے تو محی الدین کاظم صاحب نے کیڈٹ کالج ایک بنایا ہوا ہے۔ ان کے کالج میں ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو داخل کروانے کے لیے۔ وہ شخص اس وقت حاضر سروس کرنل تھا، جاب میں تھا، ریٹائر بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کو داخل کروانے آیا ان کے پاس۔ آغا صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کے تو اپنے اتنے اچھے سکول ہیں، اے پی ایس سکول ہے، اپنے اچھے اتنے آپ کے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ یہ اپنا بیٹا میرے پاس کیوں داخل کروانے آ رہے ہیں؟ تو آغا صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ آغا صاحب میرے باقی جتنے بھی بچے ہیں وہ سب ادھر ہی پڑھتے ہیں، اسی کالج میں پڑھتے ہیں، انہی سکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں کوئی ایک ایسا ہو جو مجھے فاتحہ بھی پڑھ سکے۔ مجھے پتہ ہے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں انہوں نے مجھے شاید فاتحہ بھی میرے لیے نہ پڑھیں، یہ یقین ہے مجھے کہ آپ کے پاس جو پڑھ کے جائے گا میرے مرنے کے بعد وہ یقیناً میرے لیے کم از کم فاتحہ تو ضرور پڑھ دیا کرے گا۔ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا لازمی ہے۔ اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ عمار رضا صاحب کو، ان کی آمد پر ایک بار بآواز بلند صلوات۔